اس میں اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ سول اسپتال میں ذیلی ادویات کے ذریعے مریضوں کا علاج کیے جانے کا انکشاف۔ ادویات کی خریداری کے لیے سول اسپتال کے شعبہ فارمیسی میں کا سالانہ بجٹ 70 ہے، اور یہ ادویات جو ذیلی ادویات لیے جاتے ہیں وہ ان مریضوں کو کھلائے جاتے ہیں۔ اگر آپ یہ ملاحظہ فرمائیں گے تو جناب یہ بہت بڑی خبر ہے، اور یہ بہت بڑا ڈاکہ ہے، بہت بڑی کرپشن ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ فوری طور پہ ذمہ داران کو گرفتار کیا جاتا، ان کے خلاف مقدمات درج کیے جاتے، بلکہ ان کے خلاف قتل کے مقدمات درج ہونے چاہیے تھے، کیونکہ 1,23,00,000 عوام کی جان سے کھیلنے کا جو عمل ہے، اس سے بڑھ کر ظلم میرا خیال ہے دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اس لیے میری گزارش تو یہ ہے کہ 5 مہینے گزرے ہیں، لیکن آج تک نہ تو اس معاملے کو اٹھایا گیا ہے، نہ کسی کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے، اور ابھی بھی لوگوں کو ذیلی ادویات دی جا رہی ہیں، لوگوں کو ذیلی ادویات کے ذریعے مارا جا رہا ہے۔ تو اس عوامی قتل کے لیے ہم آپ کے توسط سے اس فورم میں یہ آواز ہم نے اٹھائی ہے، اور ہماری گزارش یہ ہے کہ اس کے جناب فوری طور پہ ایک رولنگ دیں کہ اس میں کیا کارروائی ہوئی ہے۔ کارروائی تو نہیں ہوئی ہے، آپ یہ رولنگ دیں کہ جی اس پہ کارروائی کی جائے اور ذمہ داران کو گرفتار کیا جائے۔ 27 کروڑ روپے کوئی معمولی رقم نہیں ہے، اور پورے سال کا بجٹ ہے، اور پورے سال کا بجٹ اگر ذیلی ادویات کا ہے تو لوگ کہاں جائیں؟ ملک صاحب یہ اخبار تو 12 فروری کا ہے۔ تاریخ 12 فروری کا کر رہا ہوں نا جی، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ 12 فروری کا اخبار ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی یہاں اٹھایا ہے، اور آج یہ جو ایجنڈا ہے، ایجنڈے کا شکل یہ ہے کہ ذیلی ادویات کی روک تھام اور روزمرہ اشیاء کی ضرورت کی قیمتوں کو کنٹرول کرنا۔ اب ذیلی ادویات کی روک تھام تو ہو نہیں رہی ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے۔ جب ادویات ذیلی ہوں گی تو لوگ ہسپتال کا رخ کیسے کریں گے؟ اور لیکن مجبوری میں اگر آتے ہیں تو یہ ذیلی ادویات ان لوگوں کی جان لے گی۔ اس کے لیے تو ہم سب ذمہ دار ہیں، یہ جتنے بھی یہاں ہاؤس میں بیٹھے ہوئے معزز اراکین ہیں، اور جتنے بھی بلوچستان کے جہاں بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، وہ سب اس کے ذمہ دار ہیں کہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اور جناب اسپیکر، اس وقت جو پوزیشن ہے ادویات کی بھی اور روزمرہ اشیاء کی بھی، وہ قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ جو قیمت پہلے تھی، اب ہر گولی کی، ہر دوا کی قیمت ڈبل ہو گئی ہے، بلکہ ڈبل سے زیادہ ہو گئی ہے۔ لوگوں کو کھانے پینے کی چیز میسر نہیں ہوتی۔ جب یہ ادویات بھی اتنی مہنگی ہو جائیں، یہ بلوچستان کے لوگ جائیں تو کہاں جائیں؟ آٹا خرید نہیں سکتے ہیں، چینی خرید نہیں سکتے ہیں، دال خرید نہیں سکتے ہیں، سبزی خرید نہیں سکتے ہیں۔ گوشت تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے جو پہلے اب تو متوسط طبقہ درمیان سے ہمارے معاشرے سے نکل گیا، بہت بڑا امیر، بہت زیادہ غریب، یہ دو طبقات جناب اسپیکر اس وقت ہمارے معاشرے میں ہیں۔ اب اگر بڑا طبقہ ہے، اس کے لیے بھی گوشت خریدنا ایک مشکل عمل ہے، تو چھوٹا جو غریب لوگ ہیں، جو پاورٹی کی لائن سے نیچے ہیں، وہ پھر گوشت کیسے خرید سکتے ہیں؟ وہ گوشت اپنے بچوں کو کیسے کھلا سکتے ہیں؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ اس معاملے کو لیں اور یہاں لوگوں کو زندگی
گزارنے کے مواقع فراہم کریں، ایسے حالات ان کے لیے کہ کم از کم کھانے پینے کی چیز وہ خرید سکیں، اور اگر کہیں جاتے ہیں تو ان کو صاف ادویات ملیں، صحیح ادویات ملیں، ان کے علاج کا سبب بنیں۔ اور دوسری جو گزارش ہے جناب، کورونا سے متعلق ساتھیوں نے بات کی ہے، میں جناب سے یہ عرض کروں گا کہ اس فلور سے ایک آپ حکم نامہ جاری فرمائیں، ایک رولنگ دیں کہ کورونا میں، کیونکہ ہمارے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے، کوئی بھی ایسا یہاں نہیں بیٹھا جس کو نہیں پتا۔ ہمارے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے، مارچ اپریل مئی میں جناب بلوچستان میں ہزاروں لوگ بیمار رہے ہیں، وہ ہفتہ 10 دن حالات کے مطابق وہ اللہ کی مہربانی رہی ہے، وہ ٹھیک ہوئے ہیں۔ وہ ادویات انہوں نے خود مصرف کیا ہے، حکومت کی طرف سے نہ کسی ضلع میں اور نہ کسی تحصیل میں اور نہ کہیں بھی یہ جو پڑے ہوئے مریض تھے ان کو ان کی کوئی مدد نہیں کی ہے۔ رہی بات یہ کہ جب کورونا کا صرف اخبارات تک کی بات رہی ہے، اخبارات میں بیانات تک کی بات رہی ہے، تو ہم یہ مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہیں کہ جب کورونا کا یہ مرض شروع ہوا تو ہمیں بتایا جائے کہ بلوچستان کی حکومت نے اپنے وسائل سے اس پول پہ کتنی رقم رکھی ہے۔ یہ ہمارا حق ہے اور یہ فرض ہے اس ہمارے دوسرے بھائیوں کا کہ وہ ہمیں اس پہ مطمئن کریں کہ بلوچستان کے وسائل سے کتنے پیسے اس پہ رکھے گئے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کیا مراحت دی گئی ہیں، کیا کچھ دیا گیا ہے، کیا سامان دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح این ڈی ایم اے نے جو یہ کہتے ہیں کہ ایک مریض پہ 25 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، یہ این ڈی ایم اے کے سٹیٹمنٹس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مریض پہ 25 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں۔ ہم نے تو کسی مریض پہ 10 روپے کے پیناڈول کا خرچ بھی کسی سے نہیں دیکھا ہے جناب۔ جو لوگ ہزاروں کی تعداد میں بیمار رہے ہیں، جو مہینوں، ہفتوں اور عشروں تک اپنے گھروں میں پڑے رہے اور اپنا علاج کراتے رہے، تو ہم یہ پوچھنے میں حق بجانب ہے کہ کتنا این ڈی ایم اے نے ہمارے بلوچستان کے پی ڈی ایم اے کو کیا مدد کی ہے، کس قسم کی مدد کی ہے، یہ ریکارڈ پہ آ جائے۔ اور جو ڈونر ایجنسیز ہیں جنہوں نے کورونا میں یہاں بلوچستان میں اپنا ایک کردار ادا کیا ہے، وہ بھی بتایا جائے کہ ان کی طرف سے کیا مدد کی گئی ہے، کتنی کی مدد ہوئی ہے، اور پھر یہ کیسے خرچ ہوا، کس پہ خرچ ہوا، یہ تفصیل ہمارا حق ہے۔ آپ نہیں ہوتا تو جناب آپ رولنگ دے دیں کہ یہ within week, within 10 days, within 15 days یہ جو ساری تفصیل ہے یہ ہاؤس کو فراہم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب۔ شکریہ ملک سکندر خان ایڈوکیٹ صاحب۔